میلوں کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوگا، کئی میلوں کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوگا جس نے یک طرفہ معاف کر دیا ہوگا کہ اگلے نے معافی مانگی بھی نہیں پھر بھی معاف کر دی۔ هل يحشر مع الشهداء احد، کیا کوئی ایسا خوش نصیب قیامت کے دن ہوگا جو شہید نہیں ہوا لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء کے درجے پر کھڑا کرے؟ متاع الدنیا متاع الدنیا متاع الدنیا قرآن کریم کے اندر 20 مقام پر آیا۔ 3 بادشاہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل پر ظلم کیا۔ ایک علمی مسئلہ تھا، خلق قرآن کا مسئلہ۔ اس بندے کا ثواب ابھی بھی اللہ کے پاس باقی ہے، محفوظ ہے، العافون عن الناس، جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ بندہ ہماری نظر میں کتنا بے وقوف ہوگا کہ جو گلاس کو سینے سے لگا کر بیٹھ جائے اور کہے میں گلاس کو نہیں چھوڑتا، میں اسی کے ساتھ جیوں گا، اسی کے ساتھ مروں گا، وہ کتنا بے وقوف ہے۔ یہ پہلی چیز حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے، بحضور مجالس العلم، علم کی مجالس میں حاضری دو، علماء کے پاس بیٹھو۔ اللہ رب العزت نے سخت دلوں کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل رہ کر سخت ہو چکے ہوں، یاد الہی سے محروم ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ کو نرم دل پسند ہیں، جو دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، دوسروں کا درد سمجھنے والے ہوں، ایسے دل ہمارے رب کو پسند ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، فرمایا یہی سخت دلوں والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جب ایک دل سخت ہو جائے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، جب ہدایت کو قبول نہیں کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اور فرمایا اولئک فی ضلال مبین، سخت دلوں والے کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ نے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے دل سخت ہیں، کسی کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھی کبھی ان کے اندر نرم دلی نہیں دیکھی ہوگی۔ کیونکہ یہ یاد الہی سے دور ہوتے 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 ایک وہ وقت آ گیا کہ دلوں پر گمراہی کی مہر لگ گئی، اب یہ سخت ہو گئے۔ سختی سے مراد گوشت کے لوتھڑے کا سخت ہو جانا نہیں ہے، سختی سے مراد ہدایت کو قبول نہ کرنا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہونا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، من ذکر اللہ کی قید لگا کر اللہ نے ان دلوں کی مذمت کی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہ کر سخت ہو چکے ہیں۔ تو جب بندے کا دل سخت ہو جائے، اب اس کو نرم کرنا، اس کو ہدایت پر لے کر آنا، اس کے طریقے حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ، ہمارے بہت بڑے امام اور بزرگ گزرے ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے ایک کتاب لکھی التذکرہ باحوال الموتى وامور الاخرہ، کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے یا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، امور آخرت کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، اس کتاب کے اندر آپ نے ان کو جمع فرمایا امام قرطبی علیہ الرحمہ نے۔ تو آپ اسی کتاب کے اندر سخت دلوں کا علاج بیان کرتے ہوئے 4 چیزیں آپ بیان کرتے ہیں کہ 4 کام کر لو جس کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے سخت ہو چکا ہے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کا دل اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب تعالیٰ کی طرف سے احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہوئے پہلی چیز آپ نے لکھی، فرماتے ہیں بحضور مجلس العلم بالوعظ والتذکرہ، دل کو نرم کرنے والی پہلی چیز فرماتے ہیں بحضور مجالس العلم، علم کی مجالس میں حاضر ہونا، علماء کے پاس جا بیٹھنا، علماء کی وہ مجالس بالوعظ والتذکرہ جس مجلس کے اندر علماء واعظ و نصیحت کرتے ہوں، آخرت کی یاد دلاتے ہوں۔ تو پہلی چیز امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دل کو نرم کرنے والی کون سی ہے؟ علماء کے پاس جا بیٹھو، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے دل کی سختی کو ختم کر دے گا۔ دل جو اللہ کی عبادت کو، اللہ کی یاد کو قبول کرنے سے غافل ہو گیا ہے، تمہارا دل پھر اس قابل ہو جائے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا دل لگے گا۔
کون سا طریقہ؟ کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا. پہلی چیز آپ یہ بیان فرماتے ہیں بحضوری مجالس العلم، علم کی مجلس میں جا کر حاضری دینا، وہاں بیٹھنا. تو اب لوگ علماء سے دور ہو گئے. لوگ علماء سے جیسے ہی دور ہوتے گئے نتیجہ وہی نکلا کہ دل سخت ہو گئے، دلوں نے ہدایت کو قبول کرنا چھوڑ دیا. اب لوگ ایک ہفتے کے بعد ایک مجلس مساجد کے اندر ہوتی ہے جہاں علماء بیان کرتے ہیں تو آخری 5 منٹ میں آتے ہیں لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو دل صحیح ہو جائے علماء کی بارگاہ میں حاضریاں دو، مجالس علم میں جاؤ. جب تم سنو گے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے لیے احکامات کیا ہیں، مرد کے لیے کیا ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہیں، بزرگوں کے لیے کیا ہیں، بچوں کے لیے کیا ہیں، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، رہنا کیا ہے، پہننا کیا ہے، کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون سی رشتہ داری ہے، سارے احکامات جب علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہیں معلوم ہوتے رہیں گے تو دل کی صفائی ہوگی. تو یہ پہلی چیز حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے بحضور مجالس العلم، علم کی مجالس میں حاضری دو، علماء کے پاس بیٹھو. دوسری چیز امام فرماتے ہیں ذکر الموت. اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو موت کو یاد کرو. ذکر الموت، موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح 6 میں حدیث پاک ہے، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. روزانہ موت کو یاد کرو کہ ہم نے مرنا بھی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. متاع الدنیا متاع الدنیا متاع الدنیا قرآن کریم کے اندر 20 مقام پر آیا کہ دنیا کا یہ جو ساز و سامان ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. بس ان چیزوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ضرورت جتنا دل لگاؤ، اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، ہم پانی پیتے ہیں. وہ بندہ ہماری نظر میں کتنا بے وقوف ہوگا کہ جو گلاس کو سینے سے لگا کر بیٹھ جائے اور کہے میں گلاس کو نہیں چھوڑتا، میں اسی کے ساتھ جیوں گا، اسی کے ساتھ مروں گا. وہ کتنا بے وقوف ہے. تو قرآن بار بار فرماتا ہے کہ متاع الدنیا، دنیا کی زندگی کا یہ متاع ہے، یہ ایک فائدے کی چیز ہے، یہ نفع اٹھانے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. دنیا کو استعمال کرو اور گزر جاؤ یہاں سے. کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ گزر نہیں گئے؟ کون ساتھ لے کر گیا دنیا؟ فرعون آیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، سب کچھ یہیں چھوڑ گئے. تو وہ شخص جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی پھر دنیا سے دل نہیں لگاتا. دل کی سختی کی وجہ ایک دل میں دنیا کا بس جانا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ ہی مرنا ہے، اسی کے ساتھ ہی جینا ہے. جب دل میں دنیا بس جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ کب دنیا دل میں بسے گی؟ جب بندہ موت کو یاد کرنا چھوڑ دے. امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر دل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، دل کی سختیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو دوسرا طریقہ ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو. اور میرے آقا نے بھی یہی فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضرت سید عائشہ نے ہمارے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ هل يحشر مع الشهداء احد، کیا کوئی ایسا خوش نصیب قیامت کے دن ہوگا جو شہید نہیں ہوا لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء کے درجے پر کھڑا کرے؟ دنیا میں شہادت کی موت نہیں ملی، لیکن ایسا خوش نصیب کوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو جب اس کا حشر کرے گا میدان محشر میں شہداء کی صف میں کھڑا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں. حضرت عائشہ کو فرمایا ہاں ایسا ہے. کون؟ فرمایا من یذکر الموت فی اليوم واللیلۃ 20 مرۃ. فرمایا وہ شخص جو رات اور دن میں 20 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو شہداء کے رتبے پر کھڑا کرے گا. یعنی اتنی کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی موت کو یاد کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کم از کم رات دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو کہ آخر مرنا ہے. قرآن کریم کے اگر 5 حصے کیے جائیں، ہمارے علماء نے جو اصول تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کا 5واں حصہ موت کو یاد کرنا ہے، تذکیر بالموت ہے. قرآن کریم کے اگر 5 حصے کیے جائیں، ایک 5واں حصہ صرف اس پر نکلتا ہے کہ اللہ نے بار بار لوگوں کو موت کی یاد دلائی ہے کہ آخر مر جانا ہے تم نے. تذکیر بالموت.
تو حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دل کو نرم کرنے والی چیز ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے. اچھا جس کو موت یاد ہوگی پھر وہ دوسروں کے ساتھ نرم دل ہوگا, دوسروں کو معاف کرنے والا ہوگا. جو زندگی کو پکڑ کر بیٹھا ہے دوسروں کو معاف نہیں کرے گا, وہ کہے گا چل کچہری میں بھی تیرے ساتھ نبڑ لوں گا, تو اگر 50 سال کیس چلائے گا تو میں بھی چلاؤں گا. جو زندگی کو پکڑ کر بیٹھا ہے, جس کے دل میں روزانہ 20 مرتبہ موت کی یاد آ رہی ہے, وہ تو معاف کر دے گا. وہ کس کے ساتھ جھگڑے گا؟ اس کو پتہ ہے میں نے بھی مر جانا ہے اور اس نے بھی مر جانا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے, سارے لوگ اگلے پچھلے سارے میدان محشر کے اندر پوری دنیا جمع ہے, تو فرمایا نادا منادن, اللہ ایک فرشتے کو حکم دے گا جا کے اعلان کر. اعلان کیا ہوگا؟ فرشتہ آ کر کہے گا لیقم من اجرہ علی اللہ, وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے اللہ سے ابھی بھی اجر لینا ہے. حساب ہو چکا ہے, اگلے پچھلوں کا سب کا حساب ہو چکا ہے. اب اعلان کیا جا رہا ہے جس کا اجر اللہ پر ابھی بھی باقی ہے, جس نے اللہ سے ابھی بھی ثواب لینا ہے, وہ بندہ کھڑا ہو جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے کہ پورا پورا اجر ہمیں مل گیا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا, جس نے جو گناہ کیے تھے, جس نے جو نیکیاں کی تھی, بالکل عدل و انصاف کے ساتھ کام ہو چکا. جب کوئی نہیں اٹھے گا تو فرمایا ثم ینادی الثانیہ, پھر دوبارہ وہی فرشتہ پکارے گا اور کہے گا لیقم من اجرہ علی اللہ, وہ بندہ کھڑا ہو جس نے اللہ سے ابھی اجر لینا ہے. جب بار بار اعلان ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے من ذا الذی اجرہ علی اللہ, وہ کون ہے جس نے ابھی بھی اللہ سے ثواب لینا ہے, اور اللہ کے پاس ایسا چھپا ہوا خزانہ اس کا محفوظ ہے, اور اللہ کے پاس اس کا ثواب ابھی بھی باقی ہے جس کے بارے میں بار بار اعلان ہو رہا ہے. تو جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے تو وہی فرشتہ پھر جواب دے گا, وہی کہے گا, وہ فرشتہ کہے گا العافون عن الناس, اس بندے کا ثواب ابھی بھی اللہ کے پاس باقی ہے, محفوظ ہے. العافون عن الناس, جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتا تھا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا من عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ, جس نے معاف کر دیا, صلح کر لی, اس کا اجر اللہ پر ہے, اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ وہ خاص ثواب لینے والے ہوں گے کتنے؟ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سے بھی زیادہ, کھربوں. اس وقت بھی دنیا کی آبادی 7 ارب سے تو زیادہ ہے. کھربوں لوگ جو حضرت آدم سے لے کر آ چکے اور ابھی آئیں گے سارے میدان محشر میں موجود ہیں. فرمایا یہ خاص ثواب لینے والے کتنے ہوں گے؟ فرمایا فقام قضا و قضا الفن, حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بتایا جائے گا العافون عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والوں کا ثواب اللہ کے پاس محفوظ ہے, آ کر لے لو اور کھڑے ہو جاؤ. فرمایا اس وقت کھڑے ہونے والے صرف چند ہزار لوگ ہوں گے, چند ہزار لوگ. پوری دنیا ساری مخلوق میں سے چند ہزار لوگ, کتنے کم ہیں. یعنی اتنے میلوں کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوگا, کئی میلوں کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوگا جس نے یک طرفہ معاف کر دیا ہوگا کہ اگلے نے معافی مانگی بھی نہیں پھر بھی معاف کر دی. اس کا اتنا اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فیدخلون الجنۃ بغیر حساب, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دی جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. 3 بادشاہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل پر ظلم کیا. ایک علمی مسئلہ تھا, خلق قرآن کا مسئلہ. مامون بادشاہ آیا, اس کا بیٹا, پھر اس کا پوتا, یہ مسلسل یہ پوری نسل حضرت امام احمد بن حنبل پر ظلم کرتے رہے, اور ایسے کوڑے آپ کو لگائے گئے. آپ فرمایا کرتے تھے اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا, اتنی سختی کی گئی حضرت امام احمد بن حنبل پر. اچھا ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا روتا ہوا, حضرت مجھے معاف کر دو, میں آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں تو تجھے اپنا دشمن نہیں سمجھتا, میں تجھے جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں. یہ بھی دیکھو کہ وہ کیسے معاف کرنے والے تھے. ہم اپنے دشمن کو کتنا یاد رکھتے ہیں, ہمیں تو اپنا دشمن بھولتا ہی نہیں, بلکہ غصے کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آتی کہ اسے بدلہ لینا ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ان کا دشمن آیا کھڑا ہے اور کہتا ہے میں نے آپ پر ظلم کیا ہے, میں آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں, مجھے معاف کر دو. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں, تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت
میں بادشاہ کے قریب بیٹھنے والے لوگوں میں سے تھا. جب بادشاہ بیٹھ کر آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو اتنے اتنے کوڑے مار دیے جائیں، میں پاس بیٹھا ہوتا تھا. اگر میں اس وقت آپ کی سفارش کرتا، کیونکہ میں بادشاہ کے قریب بیٹھنے والوں میں، ان کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا، ہو سکتا ہے بادشاہ میری سفارش آپ کے بارے میں قبول کر لیتا اور آپ پر نرمی کرتا، لیکن بادشاہ کے دبدبے اور خوف کی وجہ سے میں یہ نہ کر سکا. اب اس بارے میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا وقت کا عالم دین، اس پر ظلم ہوتا رہا، میں اس کی سفارش نہ کر سکا. حضرت امام احمد بن حنبل سے جب اس نے یہ معافی طلب کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو پتہ نہیں کس کونے میں بیٹھا ہوگا، بادشاہ پتہ نہیں تیری بات سنتا یا نہ سنتا، میں تو احمد بن حنبل وہ ہوں، میں نے سب بادشاہوں کو اور کوڑے مارنے والوں کو سب کو معاف کر دیا تھا، پہلے دن سے معاف کر دیا. کتنے بڑے وہ ظالم تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے سب کو معاف کر دیا. اور پھر آپ یہ قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. فرمایا دیکھتے نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے لوگوں کے ساتھ صلح کر لی، دوسروں کو معاف کر دیا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن خاص اجر عطا فرمائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی حدیث پاک سنائی کہ تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اگلے پچھلے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ فرمائے گا لیقم من اجرہ علی اللہ، وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے اللہ سے ابھی بھی ثواب لینا ہے. تو پوچھا جائے گا وہ کون ہے، تو بتایا جائے گا العافون عن الناس، وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اللہ ان کو اب خاص ثواب دینے والا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میدان محشر کے اندر میں بھی کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ میں لوگوں کو دنیا کے اندر معاف کر کے جاؤں گا تو قیامت کے دن اللہ مجھے بھی کھڑا کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے 2-4 ہوں گے، 2-4 حضرت موسیٰ کی امت سے ہوں گے، 2-4 حضرت ابراہیم کی امت سے ہوں گے، تاکہ امت محمدیہ کے افراد بھی کھڑے ہوں. میں اپنے نبی کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب بادشاہوں کو، سب ظالموں کو معاف کر کے جا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن کسی کا گریبان پکڑا جائے. یہ تھے ہمارے امام. اور حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ، ان کی بات ہم نے شروع کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ دوسری چیز جو دل کو نرم کرتی ہے وہ ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. جو موت کو یاد کرتا ہے پھر اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ سالوں سال کی دشمنی نہیں پالتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسری مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے. ہاں بول چال ویسے اگر چھوٹا ہوا ہے، آپ 5-6 ہفتے نہ بھی بولیں، سالوں سال بھی بات نہ ہو، لیکن ناراضگی نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ناراضگی کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان دوسرے کے ساتھ 3 دن سے زیادہ نہیں بولتا، اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپس میں صلح کے ساتھ رہو. قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جو خیر ہے، جو بہتر ہے وہ صلح ہے. تیسری چیز، یہ 4 چیزیں مکمل کرتے ہیں. حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ نے فرمایا مشاہدۃ المحتضرین. تیسری چیز یہ ہے کہ جب کسی کے پاس موت کا وقت ہو اس وقت حاضر ہو جاؤ، جب اس کی روح نکل رہی ہو اس کے پاس جا کر بیٹھو تاکہ تمہیں یاد آئے کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آنا ہے. یہ بھی دل کو نرم کرے گا. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا زیارت قبور الموتى، کہ مردوں کی قبروں کی جا کر، قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کرنے سے بھی بندے کا دل نرم ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو. اس لیے کہ جو قبروں کی زیارت ہے یہ بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. بلکہ والدین کی قبروں کی زیارت کے بارے میں باقاعدہ فضیلتیں ہیں. جمعے والے دن جو بیٹا والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف قبر کی زیارت کرنے سے اللہ اس بیٹے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ جو حسن سلوک والدین کے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جمعے کے دن جائے اور فقارہ یاسین کی تلاوت بھی کرے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، جمعہ کے دن والدین کی قبر پر حاضر ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایسی اولاد کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے.